اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 39 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے وہابہ لی، جس نے مجھے عطا کیے، ہبہ فرمائے، علی الکبر، بڑھاپے میں، اسماعیل، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ ان ربی، بے شک میرے پروردگار، لسمیع الدعاء، وہ خوب دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام دو فرزند عطا فرمائے، بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور فرزند کی دعا کی تھی، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، تو آپ علیہ السلام نے اس کا شکرانہ ادا کیا۔ بارگاہ لم یزل میں عرض کرتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام دیے، بے شک میرا رب میری دعا قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 99 برس ہو چکی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت باسعادت اس وقت ہوئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 112 سال کی تھی۔ تفسیر خازن میں اسی طرح لکھا ہے، اور تفسیر جلالین شریفین میں۔ اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ بیٹا اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے، خصوصاً جب کہ نیک اور پرہیزگار ہو، کیونکہ اس سے دنیا و آخرت دونوں کامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بیٹیوں سے گھبرانا مومن کی شان نہیں۔ ترغیب کے لیے بیٹیوں کی پرورش پر دو احادیث عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی بیٹی ہو پھر نہ تو اسے زندہ دفن کیا، نہ اسے ذلیل کیا، نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی، اللہ رب العزت اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس پاک فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 بیٹیوں
یتیم بہنوں کی پرورش کرے، انہیں ادب سکھائے، ان پر مہربانی کرے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت انہیں بے نیاز کر دے تو اللہ کریم اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی پرورش کرنے والے کو یہ ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی پرورش کرنے پر بھی یہی ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اگر لوگ ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں پوچھتے تو حضور نبی مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ایک بیٹی کی پرورش پر بھی یہی ثواب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار میری بخشش فرما، والدیّ، اور میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اور سب مومنین کے لیے، یوم یقوم الحساب، جب تو آیت ایک چھوٹ گئی، اور ربی جعلنی، اے پروردگار تو بنا مجھے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، ربنا، اے میرے پروردگار، وتقبل دعا، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ربنا اغفر لی، اے میرے پروردگار تو میری بخشش فرما، والدیّ، اور میرے والدین کی، وللمؤمنین، اور سب مومنین کی، یوم یقوم الحساب، اس دن جب تو نے حساب قائم کرنا۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اے ہمارے رب، اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور دیگر سب مومنین کو بھی، جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ بعض افراد کے بارے میں اللہ رب العزت کے بتانے سے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کافر ہوں گے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور محافظت کی دعا کی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، والدیّ، علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ماں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین مراد ہیں، اور وہ دونوں مومن تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ سورہ توبہ کی آیت مقدسہ ہے، وما کان استغفار، آخر تک، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کا طلب کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ اس میں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر مراد ہے، سگے والد مراد نہیں ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر جو دعا کی ہے، ربنا اغفر لی، یہاں سے ربنا اغفر لی ولوالدیّ، یہاں ولوالدیّ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل والدین مراد ہیں، اور ان کے حقیقی والد کا نام طارق تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آزر جو ہے وہ آپ کا چچا تھا، وہ مشرک تھا، وہ بت پرست تھا، لیکن حقیقی والد گرامی جو تھے وہ بت پرست نہ تھے۔ اس آیت سے دعا کے بھی چند آداب وہ سمجھنے کو ملتے ہیں۔ پیغمبر ہے، معصوم عن الخطا ہے، اور وہ عرض کرتا ہے ربنا اغفر لی، باوجود معصوم ہونے کے پہلے اپنی بخشش طلب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا ہمیشہ اپنی ذات سے شروع کرنی چاہیے۔ دوسری بات، ماں باپ کو دعا میں شامل رکھا جانا چاہیے۔ تیسری بات، ہر مسلمان کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔ چوتھی بات، آخرت کی دعا ضرور مانگیں، صرف دنیا کی حاجات پر قناعت مت کریں۔ یہ اس آیت کریمہ کی روح سے یہ چار آداب تھے، اور بقیہ جو دین کے معاملات میں سے اور دین کے بقیہ احکامات میں سے جو دعا کے آداب ہیں وہ بڑی طویل لسٹ ہے، فہرست ہے، اور یہاں صرف یہ چار جو آیت کریمہ میں لفظاً ذکر تھے وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور نہیں اللہ رب العزت بے خبر ان لوگوں سے، غافلاً، جو غافل ہیں، اما اس چیز سے، یعمل الظالمون، جو ظالم عمل کرتے ہیں،
انما بلا شبہ یؤخرہم ان کو مؤخر کر دیتا لیومن ایک ایسے دن کے لیے تشخاص فیہ الابصار جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اللہ کو ان کاموں سے ہرگز بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم انجام دے رہے ہیں، بس وہ تو ان ظالموں کو فقط اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں خوف کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس آیت میں ہر مظلوم کے لیے تسلی اور ہر ظالم کے لیے وعید ہے۔ اس آیت میں ایک مشہور مقولے کی تائید بھی کی گئی ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے سننے والے، تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو سزا نہیں دے گا، اور نہ ہی ظالموں سے عذاب مؤخر ہونے کی وجہ سے غم زدہ ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت انہیں بغیر عذاب کے صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں دہشت کے مارے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ ظالموں کا اخروی عذاب تو اپنی جگہ، دنیا میں بھی اللہ رب العزت ظالموں کی گرفت فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ فرماتا ہے تو پھر اسے مہلت نہیں دیتا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَقَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ آخر تک، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جب کہ وہ بستی ظالم لوگوں کی ہو، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید اور دردناک ہے۔ مہطعین دوڑتے جا رہے ہیں، مقنعی اوپر اٹھائے ہوئے، رؤوسہم اپنی سروں کو، لا یرتدو نہیں جھپکتی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی پلکیں، وافئدتہم اور ان کے دل، ہوا وہ سکت سے خالی ہو گئے ہیں، ان میں کوئی سکت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑتے جا رہے ہوں گے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہ جھپکتی ہوں گی اور ان کے دل سکت سے خالی ہو رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کی دہشت اور ہولناکی سے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے عرصہ بیشر کی طرف بلانے والے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی طرف بے تحاشا دوڑتے جا رہے ہوں گے، اور ان کی پلک تک نہ چپک رہی ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ سکیں، اور ان کے دل حیرت کی شدت اور دہشت کے مارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہوں گے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن دل سینوں سے نکل کر گلوں میں آپ پھنسیں گے، نہ باہر نکل سکیں گے، نہ اپنی جگہ واپس جا سکیں گے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس دن کی دہشت اور ہولناکی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ سر اوپر اٹھے ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور دل اپنی جگہ برقرار نہیں رہ پائیں گے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جس میں دلوں کے رازوں کا امتحان ہوگا، جس دن کوئی کافر نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، وہ دن جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، جس دن کوئی ساتھی کسی ساتھی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی کسی دوسرے نفس کی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، جس دن کفار کو جہنم کی طرف بلایا جائے گا، جس دن ان کے چہروں کے بل اوندھا گرایا جائے گا، جس دن ان کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جس دن باپ اولاد کے کام نہ آ سکے گا، جس دن آدمی اپنے بھائی ماں اور باپ سے بھاگتا پھرے گا، جس دن لوگ بات نہیں کر سکیں گے اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ عذر کو پیش کر سکیں، جس دن اللہ رب العزت سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے، جس دن وہ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے، جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دے گی، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ان کے لیے لعنت اور برا گھر ہوگا، جس دن عذر نامنظور ہوں گے اور دلوں کی آزمائش ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی، پردے اٹھ جائیں گے، جس دن آنکھیں جھکی ہوں گی، آوازیں بند ہوں گی، اس دن توجہ کم ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی، گناہ بھی سامنے آ جائیں گے، جس دن لوگوں کو ان کے گواہوں سمیت
چلایا جائے گا، بچے جوان ہو جائیں گے، بڑے نشے میں ہوں گے، پس اس دن ترازو رکھے جائیں گے اور اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم ظاہر کی جائے گی، گرم پانی کو جوش دیا جائے گا، آگ مسلسل جلے گی، کفار نا امید ہوں گے، آگ بھڑکائی جائے گی، رنگ بدل جائیں گے، زبان گنگی ہو جائے گی، انسانی اعضاء گفتگو کریں گے، انسان تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا کہ تو نے دروازے بند کر دیے، پردے لٹکا دیے، لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا، پس جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے تو کیا کرے گا؟ اے غافلوں کی جماعت، ہمارے لیے مکمل خرابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے پاس تم تمام رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے اور آپ پر روشن کتابیں نازل فرمائے اور ہمیں قیامت کے ان اوصاف کی خبر کر دے، پھر ہماری غفلت سے ہمیں آگاہ کرے، پھر ارشاد فرمائے اقترب للناس حسابہم، آخر تک لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں، جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ہمیں بتائے کہ قیامت قریب ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، پھر ارشاد فرمایا انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا وما یدریک لعل الساعہ، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ پھر ہماری سب سے اچھی حالت تو یہ ہے کہ ہم اس قرآن پاک کے سبق پر عمل کریں، لیکن ہم اس کے معانی میں غور نہیں کرتے، روز قیامت کے بے شمار اوصاف اور ناموں کو نہیں دیکھتے اور اس کے مصائب سے نجات کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم اس غفلت سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ اپنی وسیع رحمت سے اس کا تدارک فرما۔ اے اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق اور توسل سے ہمیں جہنم اور عذاب آخرت سے نجات عطا فرما۔ اللہم ربنا وقنا عذاب النار بحرمت نبی المختار و بحرمت آل و اصحاب نبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور لوگوں کو ڈرائیے، یوم یأتیہم، اس دن جو آ جائے گا، العذاب عذاب، فیقولو، پس کہیں گے الذین، جو لوگ ظالمون انہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرنا، مؤخر کر دے، مہلت دے دے، الی اجل قریب، ایک تھوڑی سی دیر کے لیے، نجب، ہم قبول کر لیں گے دعوت کا، تیری دعوت کو، ونتبع الرسل، اور ہم اتباع کریں گے رسولوں کی، اولم تکونوا، تو کیا نہیں تھے تم، اقسم تو پہلے قسمیں کھاتے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ پہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ ان سے کہا جائے گا کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ اب اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے حبیب مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں، اس دن سے جب ان پر عذاب آئے گا تو لوگ شرک اور گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے اور ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم سے جو قصور ہو چکے ہیں ان کی تلافی کرتے ہوئے تیری توحید کی دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی غلامی کا جو ہے وہ پٹا گلے میں پہن لیں۔ اس پر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی اور فرمایا جائے گا کیا تم پہلے دنیا میں اس بات کی قسمیں نہیں کھا چکے تھے کہ مرنے کے بعد بھی تم اس حالت میں رہو گے اور آخرت کے گھر کی طرف منتقل نہ ہوو گے؟ تو ان کی ڈانٹ ڈپٹ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کریم اخروی تمام معاملات آسان فرمائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے توسل و تصدق سے حضور کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، مستفوی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرمائے۔ اللہ کریم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، بالخصوص جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، پروردگار عالم
ان کو اپنے پردہ غیب سے نصرت اور امداد عطا فرما کر آزادی اور سکھ کا سانس نصیب فرمائے۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اللہ رب العزت معافی فرمائے، کوئی جملہ اللہ کے حضور قبول ہوا پروردگار عالم اسی کے توسل سے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔